پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کی ایک بدتمیز پٹوارن کے بارے میں۔ آپ سب اس شخص کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پٹواریوں کا باؤ جی، ان کا ابا، ان کا سپریم لیڈر، ان کا نانا، ان کا دادا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ پیارے پاکستانیوں، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، آئی فون 50 پرو میکس کا دور ہے اور ہمارے اوپر لندن سے جو ہے وہ نوکیا 3310 لا کر جو ہے وہ زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ نمونہ جو چلا ہوا کارتوس ہے، 3 بار جو ہے وہ اس کو آزمایا گیا ہے، لیکن یہ صاحب جو ہے وہ پھر یہاں پہ آ چکے ہیں۔ دوائی لینے کے لیے گئے تھے، وہ پتہ چلا ان کو جو بیماری ہے اس کی کوئی دوائی ہے ہی نہیں۔ وہ 4 سال تک دوائی یہ صاحب ڈھونڈتے رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ بوٹ سونگھنے سے جو ہے نا وہ ان کی صحت ٹھیک ہونی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے بوٹ سونگھے ہیں تو فوراً ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھی یہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کا جو ہے یہ خواب دیکھ رہے ہیں، جو آئینی قانونی طور پر بالکل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں انہوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے وہ وزیر اعظم بن جانا ہے۔ وہ بڑی ایک اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی سائرہ بانو صاحبہ نے غالباً کل۔ وہ کہہ رہی تھی یہ جو نواز شریف ہے نا، یہ شیر ہے لیکن بغیر دانتوں کے، اس کے جو ہے نا وہ دانت نکلے ہوئے ہیں، یہ کاٹ نہیں سکتا، یہ صرف چاٹ سکتا ہے، اور اسی چاٹنے کے نتیجے میں جو ہے یہ صاحب واپس آئے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے میں چاٹتا رہوں گا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اور اب ان کے جو نیچے لوگ ہیں ان کو بھی اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ نورے نے وزیر اعظم بننا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی وزارت مل جائے گی، تو وہ فل خوشامد اس وقت کر رہے ہیں نورے کی، اور دفاع یہ لوگ اپنا کر نہیں سکتے، نون لیگ والے، بیانیہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو یہ پھر بدتمیزی کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے۔ تو اسی حوالے سے نورے کی جو ہے وہ ایک پٹوارن کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، یہ آپ سنیں۔ یہ نورے کی پٹوارن ایک لائیو شو میں جو ہے وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے، باقاعدہ دھمکیاں لگا رہی ہے۔ دیکھیں یہ آپ سنیں پہلے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر ایک شخص جو دہشت گرد ہے اور جس نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کرائی ہے، اور بھی بہت سارے جرائم ہیں اس کے رپورٹ کارڈ کے اوپر، اور اس کو بعض اس کو جو ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس کو سلیکٹ کر کے جو اشتہاری تھا، جو یہ دیکھا آپ نے، یہ ہے مینرز اس کے، اور دہشت گرد ہوتے ہوئے، اشتہاری ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ پہ حملہ کیس کے اندر یہ دونوں صدر مملکت اور وزیر اعظم بن کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ یہ دونوں تھے اشتہاری۔ یہ سنا آپ نے اس کی زبان؟ بدتمیز تم خود ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تمہیں برداشت کیا میں نے پورے پروگرام کے اندر۔ آپ کو منصور آواز آئی ہے کہ اس نے کیا بکواس کی ہے؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ اس کی بدتمیزی میں برداشت کرتے چلے جا رہی ہے پورے پروگرام کے اندر۔ کہاں سے آ گیا پتہ نہیں، آ گیا کہاں سے اٹھ کے بدتمیز آدمی کو چپ رہو، وہ بند کرو اپنا۔ اس کو تم نے بھی مائک کھولا ہوا ہے منصور اس کا، بےزتی کرانے کے لیے بلاتے ہوں گے ان جیسوں کے ہاتھوں میں، بےزتی کرنے کے لیے بلاتے ہوں۔ یہ ہے کون؟ کہاں سے آیا یہ کوئی بات ہے بھلا منصور؟ ایک منٹ نہیں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں تمام مہمانوں سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے لیے سارے مہمان بدتمیزی کرتی ہیں، جو ان کے سارے مہمان ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تم نے لیوریج دی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کہاں سے گلی محلے کے اٹھا کے لے آتے ہو؟ چلے میں پروگرام ہی ختم کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا نون لیگ کی بڑے استعفے والی، آپ جانتے ہی ہیں، آواز سے پہچان گئے ہوں گے کہ یہ عورت کون ہے۔ اب وہ الجھ پڑی خان صاحب کے جو ہے وہ وکیل کے ساتھ، جن کا نام جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا ہے۔ خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ بھی پروگرام میں موجود تھے، ساتھ ہی عورت، اور یہ پروگرام تھا منصور علی خان کا۔ ویسے تو یہ بڑا چیے گویرا بنتا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے، لیکن چینل پہ جب بیٹھ کے پروگرام کرتا تو یہ صاحب معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا، اب ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ وہ بار بار دہشت گرد کہہ رہی تھی خان صاحب کو، جی خان صاحب دہشت گرد ہیں تو ملک میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ اس پہ وہ خان صاحب کے وکیل بول پڑے، بھائی دہشت گردی تو نواز شریف نے کرائی تھی، جو 97 پہ اس نے 97 میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا نورے نے، سب کو پتا ہے۔ یہ ڈنڈے لے کے پٹواری جو ہے وہ لے کے وہاں پہنچ گیا تھا اسلام آباد، اور وہاں چڑھائی کر دی تھی۔ چیف جسٹس بیچارہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگا تھا، تو دہشت گردی تو اس نے کی۔
تو وہ پھر دہشت گرد بار بار بولی جا رہی تھی. خان صاحب نے وکیل نے کہا یہ گھٹیا بدتمیز عورت پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے. اس پہ وہ تپ گئی اور کہتی ہے جی منصور تم نے سنا اس نے مجھے کیا کہا ہے, اس لیے ہمیں یہاں بلاتے ہو, بےعزتی کروانے کے لیے یہاں بلاتے ہو, اس کا مائک تم بند کرو. آگے وہ جو چیک وغیرہ منصور ہے سوشل میڈیا پہ آ کے بڑا وہ بہادر بنتا ہے. ادھر اس نے دھمکی لگائی ہے, وہ کہتا جی ٹھیک ہے میں بس پروگرام ہی ختم کر رہا ہوں. تو وہ اس کی دھمکی کے بعد منصور نے اپنا جو پروگرام اس کا چل رہا تھا جس بھی چینل پہ یہ بیٹھتا ہے وہ پروگرام ہی بند کر دیا. ان صاحب نے کہا جی ختم کہانی, جاؤ جی. یہ جو ہے نا میڈیا کی یہاں پہ حقیقت ہے, یہ یہاں پہ جو ہے اس عورت کی حقیقت ہے. میڈیا پہ بیٹھ کے دھمکیاں لگاتی ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. اب ایک پروگرام میں اس نے متھا لگایا خان صاحب کے وکیل کے ساتھ, پھر دوسرے پروگرام میں جا کے متھا اسی عورت نے لگا لیا سائرہ بانو کے ساتھ. تو یہ بھی آپ سن لیں, سائرہ بانو کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کیا کہا یہ آپ سنیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. مطلب کیا میں پیسے آپ سے لے کے پروگرام میں بیٹھی نہیں ہوں جو میں چاچا اور اتنی بد زبانی سنوں کہ مطلب آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم میں اخلاقیات ہے, دوسری طرف سے تاڑ ایک بات میں تو ابھی تو کسی پر اٹکی نہیں ہوں. تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سائرہ بانو صاحبہ کو بھی سنا. وہ یہی کہتی ہیں کہ بھئی ہم کوئی یہاں پہ پیسے لے کے تو پروگرام میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے کہ بھئی ہم ان لوگوں سے جو ہے وہ باتیں سنیں, ان کی بد زبانی برداشت کریں, ان سے اپنی جو ہے وہ بے عزتی کروائیں. یہ کون سا جو ہے وہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ یہ آتی ہے اور آ کے چاں یہ جو ہے یہ آ کے شروع کر دیتی ہے اور تاڑ جو ہے ان لوگوں کی لگی ہوئی ہوتی ہے بد زبانی, اور اوپر سے اخلاقیات کا یہ لوگ درس دیتے ہیں. یہ نون لیگ والے ایک طرف اخلاقیات کا درس دینا اور دوسری طرف نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بدتمیزی کرنا, یہ کون سا طریقہ. تو یہ ابھی جو ہے نا عورت, آپ کو پتہ تو لگ گیا یہ کون ہے, وہ بڑے استعفے والی. تو یہ مطلب ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نورے نے وزیر اعظم بننا ہے, اس طرح سے میں طوفان بدتمیزی کروں گی تو نورے کو جو ہے وہ بڑی پسند آئے گی, نانی کو بڑی پسند آئے گی, تو بدلے میں جو ہے وہ مجھے کوئی سیٹ وغیرہ مل جائے گی, کوئی عہدہ مل جائے گا, کوئی وزارت مل جائے گی. حالانکہ اس عورت کی اوقات یہ ہے کہ نورا جس دن واپس آیا اس عورت کو سٹیج پہ کسی نے چڑھنے نہیں دیا. وہاں نیچے جلسے میں کھڑے ہو کے پٹواریوں کے درمیان یہ رو رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا. جب وہ جلسہ شروع نہیں ہوا تھا وہ میڈیا والے لوگ وہاں پہنچے سٹیج کے پاس, تو اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وہاں سیڑھیوں کے پاس کہ جس سٹیج پہ میں نے کسی کو جانے نہیں دینا, ایک وقت میں ایک ہی بندہ جائے گا. وہ جو اس نے کہا تھا میں 10 بندے اپنے اوپر نہیں چڑھا سکتی ایک وقت میں, وہ بڑا جو میم چلا تھا آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا تھا. تو وہ مطلب پہلے اس کی ڈیوٹی لگی رہی, اوپر لوگوں کو منع کرتی رہی, بعد میں اس کو خود کسی نے جو ہے وہ سٹیج پہ نہیں آنے دیا. جب نورا آ گیا تھا تو وہ نیچے سے ہی جو ہے وہ اس کے آنسو نکل رہے تھے. تو وہ نون لیگ والے اس کو آپ کہہ لیں کہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے, منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, اور یہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نورے کی وجہ سے بدتمیزی کرتی ہے. تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ابھی یہ وزارتوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور نون لیگ والے آگے آپ کو نظر آئیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ بدتمیزی کی جائے گی. ان کو لگتا ہے کہ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے ہی عہدے ملتے ہیں. اس کے علاوہ جی بات کریں گے اس شخص کے بارے میں, تعلق اس کا پیپلز پارٹی سے ہے, نام ہے اس کا خورشید شاہ. ان صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر لائیو معافی مانگ لی, باقاعدہ ہاتھ انہوں نے جوڑے اور کہا کہ جی عوام ہمیں معاف کر دے. یہ جو 16 مہینے ہم پی ڈی ایم میں رہے ہیں, ہم نے جو پی ڈی ایم کا ساتھ دیا, جو ایک حکومت بنائی, یہ ہمیں نہیں بنانی چاہیے تھی, ہم سے غلطی ہوئی ہے, عوام ہمیں معاف کر دے اور جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں. تو اب یہ دیکھ لیں, پھر خان تو سرخرو ہو گئے, یہ تو اپنی غلطی مان رہا ہے. فضلو کے پاس بھی اب جائیں گے تو وہ بھی اپنی غلطی مانے گا, کیونکہ اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ گیم کیا ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ. وہ نورا ڈیل کر کے واپس آ گیا اور ان کو لگتا ہے کہ اب نورا وزیر اعظم بن جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا. تو اب اسی چکر میں یہ اب نورے کے بھی خلاف ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے, اب عوام سے معافیاں مانگ رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو آپس میں جو ہے وہ ان لوگوں کی ایک بار پھر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. اور مزید چیزیں اگلے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے جیسے دن گزریں گے کھلیں گی. فضل الرحمان ان دونوں کو گالیاں نکالے گا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو. نون لیگ والے پیپلز پارٹی کو برا بولیں گے, پیپلز پارٹی والوں نے آلریڈی نون لیگ کو برا بھلا جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ معاملات ہوئے پڑے ہیں. تو ہر کوئی بس اسی چکر میں ہے.
تو نیچے پٹواری جالے ہیں وہ اس لیے بدتمیزیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں سیٹ مل جائے، اوپر والے جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر بدتمیزیاں اور الزام وغیرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں سیٹیں زیادہ مل جائیں۔ بلاول کی جو ہے وہ خواہش اور کوشش یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، نورے کی یہ کوشش ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، ادھر نانی کی کوشش ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، فضلو کی کوشش ہے کہ میں صدر بنوں۔ ہر بندہ جو ہے وہ عہدے کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔